بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم۔ اخلاص کی ثروت دے، کردار کی رفعت دے، گستاخ نگاہوں کو کچھ اشک ندامت دے، حرمت پہ تیرے دین کی میں خود کو فنا کر لوں، کچھ ایسی جسارت دے، کچھ ایسی شجاعت دے، ہے تیری رضا مجھ کو منظور میرے مولا، بس اپنی ہی چاہت دے، کچھ اور نہ حاجت دے، بس اپنی ہی چاہت دے، کچھ اور نہ حاجت دے۔ السلام علیکم۔ مدینہ سے روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت میں لکھا، میں خودخواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکل رہا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میرے اس سفر کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت کو زندہ کروں اور اپنے پدر بزرگوار کا راستہ اور ان کا طرز عمل اپناؤں۔ جب انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو ام سلمہ نے کہا، بیٹا عراق جانے کا غم نہ کرو، کیونکہ میں نے تمہارے نانا کو یہ کہتے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق کی ایک سرزمین کربلائے معلیٰ کے مقام پر قتل کیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، ہے نانی جان، خدا کی قسم میں یہ جانتا ہوں اور میں ضرور مارا جاؤں گا اور میرے پاس ایسا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ خدا کی قسم میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں جس دن مجھے قتل کیا جائے گا اور میں جانتا ہوں کہ کون مجھے قتل کرے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے کس جگہ دفن کیا جائے گا۔ ہے نانی جان، میں جانتا ہوں کہ میرے اہل و عیال، رشتہ داروں اور اصحاب میں سے کون کون مارا جائے گا، اور آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی قبر اور اپنی آرامگاہ دکھا سکتا ہوں۔ پھر امام نے کربلا کی طرف اشارہ کیا، زمین تھم گئی یہاں تک کہ آپ نے اپنی آرامگاہ اور تدفین کی جگہ، اپنے اصحاب کی قبریں اور ان کی شہادت کی جگہ دکھائی۔ پھر ام سلمہ رو پڑی اور امام کو خدا کے سپرد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ہے نانی جان، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے میں ناحق اور ظلم سے مارا جاؤں اور ذبح کیا جاؤں۔ وہ میرے حرم، میرے عزیز و اقارب، میری عورتوں کو بے گھر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ میرے بچوں کو ذبح، مظلوم، قید اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ وہ مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے لیکن کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ امام نے آپ کو وصیت نامہ دیا اور فرمایا، جب میرا بڑا بیٹا آپ کے پاس آئے تو اسے یہ دے دیجئے گا۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راہ پر گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ سورہ قصص کی آیات دوڑاتے رہے۔ پس وہ خوف زدہ اور پر امید ہو کر وہاں سے نکلے اور کہا، ہے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی قوم کے درمیان رہتے تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔
چنانچہ خدا نے انہیں ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں صحیح راستہ دکھائیں۔ جناب نوح نے خدا کے حکم سے ان سے کہا، ہے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ انہیں یقین دلاتے تھے کہ ان کی دعوت ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی بلکہ خالصتاً خدا کی خاطر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری قوم، میں اس کے لیے تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ان کے بزرگوں اور امیروں نے ان کی آواز کو ٹھکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ پھر قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا جیسا ایک انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نوح 950 سال صبر سے کام لیتے ہوئے ان کو خدا کی جانب دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اور زیادہ ضدی ہوتے گئے۔ نوح نے اپنے رب سے ان کی شدت سے شکایت کرتے ہوئے کہا، بے شک جب بھی میں نے ان کو معاف کرنے کے لیے پکارا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور خود کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور بڑے تکبر کے ساتھ پیش آتے گئے۔ اس تمام عرصے کے بعد خدا نے نوح پر یہ وحی کی کہ اب اس قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور حکم دیا گیا کہ وہ نجات کی عظیم کشتی کی تعمیر شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ نوح نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل کی اور لکڑیاں جمع کرنا اور کشتی بنانا شروع کیا۔ قوم والوں نے ان کے پاس سے ہنسی مذاق کرتے اور ہنستے ہوئے گزرتے، لیکن وہ جواب میں کہتے، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی کل تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو۔ اور جب خدا کا حکم آیا تو زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور مسلح دار بارش ہونے لگی۔ خدا نے نوح کو حکم دیا، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی میں سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ پہاڑوں جیسی لہروں کے درمیان جہاز ان کے ساتھ چلنے لگا، اور اس طرح انسانیت کو ایک نئے باب کا آغاز کرنا نصیب ہوا۔ علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سب سے وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ عباسی خلافت کے مرکز میں رہتے تھے۔ اپنے علم اور قابلیت کی وجہ سے وہ ہارون رشید کے دور میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہونے اور بالآخر ان کے وزیر بن گئے۔ ان کا دل اپنے امام کا شیدا تھا اور ظالموں سے بے حد نفرت تھی۔ اس بنا پر وہ اپنا عہدہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو امام علیہ السلام نے خواہش کے جواب میں لکھا، ایسا نہ کرو کیونکہ تم ہمارے لیے باعث تسکین ہو اور تمہارے بھائیوں کو تم سے عزت حاصل ہے۔ ہے علی، تمہارے اعمال کا کفارہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ مجھے ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ علی بن یقطین نے پوچھا کہ وہ ایک چیز کیا ہے اور 3 چیزیں کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، وہ 3 چیزیں جن کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، آپ کبھی لوہے کی تپش یعنی تلوار سے نہیں مارے جاؤ گے، نہ غربت کا سامنا کرو گے اور نہ قید کیے جاؤ گے، اور جس چیز کی تمہیں ضمانت دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والا اگر تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کی تعظیم کرو گے۔ علی بن یقطین نے قبول کیا اور اپنے عہدے پر قائم رہے۔ ایک دن ہارون رشید نے علی بن یقطین کو ایک قیمتی شاہی لباس پیش کیا۔ آپ نے وہ چادر قبول کر لی اور دوسرے اموال کے ساتھ امام کاظم علیہ السلام کے پاس بیچ دی۔
امام نے رقم قبول کر لی لیکن لباس اسے واپس کر دیا اور لکھا اسے اپنے پاس رکھو اور اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو کیونکہ جلد ہی تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اپنے یقین نے امام کے حکم کی تعمیل کی اور وہ عالیشان لباس اپنے پاس رکھ لیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک خادم نے جو ہارون کا جاسوس تھا اسے اطلاع دی اور کہا علی ابن یقین موسیٰ ابن جعفر کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر سال اپنے مال کا 5واں حصہ ان کے پاس بیچتے ہیں، یہاں تک کہ جو لباس آپ نے اسے تحفے میں دیا تھا وہ بھی موسیٰ ابن جعفر کے پاس بیچ دیا ہے۔ ہارون کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا اگر بات تمہارے کہنے کے مطابق ہوئی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس نے حکم دیا کہ ابن یقین کو لایا جائے۔ جب وہ پہنچے تو ہارون نے پوچھا تم نے اس کپڑے کا کیا کیا جو میں نے تمہیں ہدیے کے طور پر پیش کیا تھا؟ جواب دیا میرے پاس ہے امیر المومنین خوشبودار صندوق میں۔ پھر ہارون نے کہا فوراً لے آؤ۔ چنانچہ علی ابن یقین نے اپنے ایک نوکر کو کپڑے لانے کے لیے بھیجا۔ ہارون نے اسے لے کر واپس کر دیا۔ پھر علی ابن یقین سے کہا کہ اسے اپنی جگہ واپس رکھ دو۔ پھر اس شخص سے جس نے علی ابن یقین پر الزام لگایا تھا کہا میں اب سے تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا، اور اس جاسوس کو 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اسے 500 کوڑے مارے گئے، یعنی 1000 پورے ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ احمد بن بلال عبرتائی امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ اپنے تقوی کی بنا پر مشہور تھے۔ انہوں نے 54 مرتبہ حج کیا اور جن میں سے 20 مرتبہ پیدل گئے۔ دوسرے سفیر محمد بن عثمان کی وفات اور تیسرے سفیر کے طور پر حسین بن رو نوبختی کی تقرری کے بعد شلمخانی نے حسد کی وجہ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا کیونکہ وہ خود کو سفیر کے عہدے کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے معتمدین کے سامنے یہ بہانہ کرنا شروع کیا کہ وہ خاص باطنی علم کے مالک ہیں، اور ان سے کہا حسین بن روح کو اس کام کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ چونکہ میں مصروف ہوں وہ میرے اور تمہارے درمیان صرف ایک ثالث ہیں۔ اور پھر بات یوں آگے بڑھی کہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہے لوگوں مجھ میں الہی روحیں بسی ہوئی ہیں، اور کیا کہا میرے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی روح بسی ہوئی ہے۔ اس نے ان دعووں کا استعمال اپنے اور اپنے پیروکاروں کو حرام کام کرنے کی اجازت دینے اور اس مبینہ عہدے کے نام پر رقم جمع کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کی موت کی خبر حسین بن روح تک پہنچی۔ انہوں نے اس پر لعنت بھیجی اور اس سے برات طلب کی۔ جب شلمغانی کا معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا اور اس کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے حسین بن روح کے نام ایک بیان جاری ہوا جس میں ان کی اصلیت کو ظاہر کیا گیا۔ دستخط میں کہا گیا تھا محمد ابن علی جو شلمغانی کے نام سے مشہور ہے اسلام سے مرتد ہو کر علیحدگی اختیار کی ہے، خدا کے دین کے خلاف بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے سامنے اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب مذکورہ دستخط کی خبر شہر میں پھیلی تو شلمغانی بے نقاب ہو گیا اور اس کے زیادہ تو پیروکاروں نے اسے چھوڑ دیا۔ بعد ازاں عباسی خلیفہ ارادی کے دور میں شلمغانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے مقدمے کی سماعت کے بعد جج نے اسے اور اس کے پیروکاروں کو موت کی سزا سنائی۔ انہیں دریائے دجلہ کے کنارے لے جایا گیا، ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں اور ان کے جسموں کو جلا دیا گیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کی داستانیں جو مختلف طریقوں اور اسلوب سے ہمیں ہماری زندگیوں میں سبق دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آج جس عنوان اور جس پیکر کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ عنوان خلوص نیت ہے۔ قرآن مجید کربلا اور ائمہ علیہم السلام ہمیں اس بات پر توجہ دلاتے ہیں کہ فقط کام کرنا ہی کافی نہیں، فقط کام کا خوبصورت نظر آنا ہی کافی نہیں، فقط کام کا مرتب ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے نیت بھی بہت بڑا عامل ہے اس کام کی قبولیت کے لیے۔ بلکہ الہی بندے کے لیے، کربلائی انسان کے لیے سب سے پہلا سوال ہی یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کام جو تم انجام دے رہے ہو، اس کام کا اصل محرک اور اصل اس کا عنوان کیا ہے، کس وجہ سے اس کام کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو جو کربلائی انسان ہوتا ہے وہ امام حسین کے اس پہلو کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کام کی شروعات خدا کے لیے کرتا ہے، اور جب کام خدا کے لیے ہوتا ہے تو وہ کام جو خدا کے لیے انجام دیا جائے وہ کام اللہ کے لیے ہو تو وہ کہلاتا ہے اخلاص نیت، یعنی خالص خدا کے لیے کام کو انجام دینا۔ اسی لیے قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پروردگار میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جب بندے کی ابتدا خدا سے ہو تو پھر وہ خدا کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال زیر غور اور خود بخود ایک نتیجے کے عنوان پر آتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے کام انجام نہ دیا جائے تو وہ کام کیا کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات میں فقط حسن فعلی کی طرف توجہ نہیں دی گئی کہ کام ظاہراً اچھا ہو، خوبصورت ہو، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، بلکہ اس سے اہم ترین معاملہ یہ کہ حسن فاعلی بھی ہو، کام انجام دینے والا کس نیت سے کام کو انجام دے رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنا کام خدا کے لیے انجام نہیں دیتے، لوگوں کے لیے انجام دیتے ہیں، تعریف کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ ہم یہ کام خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں یا نہیں، تو اول درجے پر معصوم نے کہا کہ تم اپنے قلب اور صحیفہ دل پر نگاہ کرو کہ تمہارا دل کیوں متحرک ہوا، کیا وجہ بنی کہ تم اس کام کو انجام دینے کے لیے بڑھ رہے ہو۔ اگر خدا کی ذات وجہ بنی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر تھکاوٹیں نہیں ہوتی، وہاں پر عذر نہیں ہوتا، وہاں پر بلا وجہ کی توجیحات نہیں ہوتی، وہاں پر مخلص انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے اپنے وظیفے کو انجام دیتا ہے۔ نہ وہاں پر وہ اپنے لیے تعداد کو تلاش کرتا ہے، نہ وہاں پر اپنے لیے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہے، نہ وہاں پر اپنے لیے وسائل کو دیکھتا ہے، چونکہ وہ خدا کے لیے کام انجام دے رہا ہے اور اس کا تکیہ پورا کا پورا خدا پر ہے، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام معاملات اور تمام اسباب خدا فراہم کرے گا۔ اسی لیے کسی بزرگوار کے جملے ہیں کہ اسباب سے انقلاب نہیں آتا، انقلاب سے وسائل پیدا ہوتے۔ یعنی کیا؟ جب انسان خدا کے لیے کام انجام دیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود پروردگار عالم وسائل مہیا کر دیتا ہے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کام
خلوص نیت سے انجام دیا جا رہا ہے یا نہیں۔ بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب تم کام انجام دیتے ہو تو اس کے بعد اگر اس کام کی داد و تحسین، اور دوسرے لفظوں میں اگر تم اس کام کو انجام دینے کے بعد لوگوں سے توقع کرو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو بیان کریں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، اور وہ لوگ واہ واہ نہ کریں، تمہارے وجود میں سستی آ جائے، گویا کہ یہ ریاکاری ہے، اور لوگ تعریف کریں، چستی آ جائے تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ خدا کے لیے کام انجام دینے والا لوگوں سے توقع نہیں رکھتا بلکہ خدا سے اجر کی توقع رکھتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے یہ جملہ کہا اپنے بیٹوں کو وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، کہ جو بھی کام انجام دو خدا کے لیے انجام دو۔ جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے تو اب دوسری بات جو آتی ہے کہ مخلص انسان نتیجے کے پیچھے نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا نتیجہ چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فریضہ اور وظیفہ سمجھ کر کام کو انجام دیتا ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ وہ نتیجہ اپنی زندگی میں دیکھے۔ آپ نے دیکھا مالی کسان جب کوئی پودا لگاتا ہے تو وہ اس نتیجے سے نہیں لگاتا کہ میں ثمرات خود دیکھوں، وہ آئندہ نسلوں کے لیے درخت لگاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تھے، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ عیسیٰ، یہاں تک کہ ختمی مرتبت اس آیت کے ذیل میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ دین کا درخت تو لگا چکے، مگر اس کا ثمر اگر ملے گا تو امام مہدی کے ظہور کی صورت میں ملے گا۔ تو مخلص انسان اپنے وظیفے اور اپنے کام کو انجام دینے کے حوالے سے آگے بڑھتا ہے اور اپنا وظیفہ انجام دیتے ہوئے نتیجے کا انتظار نہیں کرتا، نتیجہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس بات کی طرف بڑھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم روز مرہ کے کاموں میں اپنی نیت کو کیسے خالص بنا سکتے ہیں، یا ہم روز مرہ کے کاموں کو کیسے خدا کے لیے انجام دے سکتے ہیں؟ آسان سی بات ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ ہر کام خدا کے لیے انجام دیجیے، اور اس آیت کو گویا کہ عملی بنائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار عالم کی طرف سے آئے تھے، پروردگار عالم کی طرف پلٹیں گے۔ یہ قدرت، یہ قوت، یہ توانائی جس ذات نے دی ہے وہ خدا نے دی ہے۔ تمام کاموں کو جب انسان خدا کے لیے انجام دیتا ہے تو پھر اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں اس کام میں اسے مزید لطف آتا ہے، اسے مزید سکون آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کاموں کو خدا کے لیے انجام دے رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ کس طریقے سے ہم اپنے کاموں کو مزید خدا کے لیے خالص بناتے رہیں؟ کہا اس کے لیے عملی طریقہ کار یہ ہے، جیسا کہ بزرگوں نے کہا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے اپنے قلب پر دید کرو، نگاہ کرو کہ یہ کام کس لیے اور کیوں انجام دے رہا ہوں، اور اس وقت ضرورت ہے کہ اس کام کو خدا کے لیے انجام دیا جائے۔ اگر اس طریقے سے انسان کاموں کو خدا کے لیے انجام دیتا جائے گا تو یہ سالم سے کامل سے اکمل انسان دکھائی دے گا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامل انسان بن جائے، کربلا سے درس لے اور اپنے وجود کو خالص بنائے، تو ہر کام سے پہلے اپنی نیت کی طرف توجہ کرے۔ اور یہاں پر آخری بات جو پیش نظر آتی ہے، جو بد نیت انسان ہوتا ہے وہ حق کے جھنڈے کو اپنے انا کے لیے، اپنے ریاکاری کے لیے، اپنے انا کے وجود کو سیراب کرنے کے لیے، اپنے انا کے وجود کو بڑھانے کے لیے اسے ظلم کی چھڑی بنا دیتا ہے۔ وہ اس حق کے جھنڈے کے ذریعے اپنے اقتدار، اپنے ہوس اور ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص بنا کر خدا کے لیے کاموں کو انجام دینا چاہیے،
اور امام حسین کا یہ جملہ ہمارے سامنے ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ وقت آخر امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ پروردگار اے تمت العیال لکی اراک، میں نے پورا عیال اگر یتیم کیا، انہیں بے سہارا چھوڑا، اس لیے تاکہ تیری خوشنودی کو حاصل کر سکوں اور تیرا دیدار حاصل کر سکوں اور تیرا دیدار کر سکوں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں مخلص بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔